شیخ میرا سوال کفایت حافظ اللہ سے تھا کہ جیسے ہمارا اہل حدیثوں کا منہج صحیح البخاری کو لے کر یہ ہے کہ اس میں ساری صحیح حدیثیں ہے، تو شیخ مجھے ایک دو حنفی بھائیوں نے ایسے دعویٰ کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا دلیل ہے، وہ آج تک تو نہیں بتائے، وہ بولتے ایسا دعویٰ کرتے کہ صحیح البخاری میں بھی بہت ساری ضعیف حدیثیں بھی ہے اور بہت ساری ایسی حدیثیں جو نہیں مانا جا سکتا ہے یا عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک شخص ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا مگر وہ خود کو صرف مسلم کہتے، انہوں نے تو ایسا فرمایا تھے کہ 200 یا 500 ایسے حدیثیں صحیح البخاری میں جو قرآن سے ٹکراتی، تو شیخ ایسے لوگ کو کیسے سمجھائے یا دعوت دے، اس کی رہنمائی فرمائے، جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے بھائی، یہ صرف اگر دعویٰ کریں گے تو کیسے ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ دعویٰ کرنے والے تو جو منکرین حدیث بھی ہیں کہتے ہیں کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ تو ہر طرح کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک خاص دعویٰ ہو کسی حدیث کے بارے میں، وہ پیش کرے تو اس پہ آدمی کچھ کہہ سکتا ہے۔ بہرحال جو بنیادی سوال ہے نا، صحیح بخاری میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو صحیح بخاری میں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں۔ کچھ حدیثوں کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ صحیح ہے۔ بعض روایتوں کے بارے میں ہے کچھ اختلاف علماء کا، لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ روایتیں صحیح ہیں۔ ہاں، صحیح بخاری میں وہ روایتیں جو سند کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا اصل حصہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے کہ الجامع الصحیح المسند، تو مسند یعنی جو سند کے ساتھ ہے، جس میں امام بخاری اپنی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ باقی جو باب کے تحت کبھی لاتے ہیں نا کچھ حدیثیں جو سند کو حذف کر کے لاتے ہیں، اس میں کچھ روایتیں ضعیف ہو سکتی بلکہ بعض روایات کو امام بخاری رحمہ اللہ سندوں کو حذف کر کے اسی لیے لاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ حدیث ضعیف ہے۔ جیسے کوئی بہت اہم مسئلہ ہوتا نا، تو اہم مسئلے میں اگر کوئی بہت ہی مشہور حدیث ہے، اگر ایک آدمی دوسری حدیث پیش کرے جس سے استدلال بہت واضح نہیں ہے، اور اسی حدیث میں اسی مسئلے سے متعلق کوئی بہت واضح حدیث ہے، تو ایک آدمی کو جو دونوں حدیثیں پتہ ہوگی، کوئی کہ بھئی اس بندے کو کیا ہو گیا، وہ اتنے اہم مسئلے میں جو واضح حدیث اس کو پیش ہی نہیں کر رہا ہے اور دور کے حدیث لا کے استدلال کر رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہیں کہیں کیا کرتے ہیں، ایسا کوئی استدلال کرتے ہیں نا، تو ایک حدیث لاتے ہیں جس میں بہت واضح طور پہ مسئلے کا بیان نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری کی جو فقاہت ہے اس سے استدلال کر لیتے ہیں، اور بعد میں سند کو حذف کر کے وہ واضح روایت بھی درج کر دیتے ہیں۔ اس کے اشارہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت ہماری نظر میں ہے، لیکن اس کی سند اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی کتاب میں درج کر سکیں، تاکہ کوئی جو ہے نقد نہ کر سکے۔ تو اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں جو اصل کتاب کا حصہ نہیں، وہ ضعیف ہیں، ان کو آپ ضعیف کہہ سکتے۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ بھی ان کا ذوق بتانے کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں۔ باقی جو سند کے ساتھ روایتیں ہیں صحیح بخاری میں، بھائی امت کا اس پہ اجماع ہے، اس میں کوئی ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو لوگ اعتراض کرتے پھرتے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنی وہ جو فضائل اعمال ہے نا، اس میں سے کچھ روایتوں پر اگر نقد کر دیا جائے تو اس کی ریئیکشن میں وہ صحیح بخاری پر نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے ایک پورا لمبا چوڑا مضمون لکھا ہے، صحیح بخاری کے راویوں پر نقد کیا ہے، صحیح بخاری کی روایتوں پہ نقد کیا ہے، بہت لمبا چوڑا مضمون ہے۔ میں نے 2 پارٹ میں اس کا جواب دیا، انٹرنیٹ پہ جا کے آپ سرچ کریں صحیح بخاری پر تبلیغی اعتراضات کا جائزہ، تو میں نے اس میں 2 پارٹ میں جواب دیا ہے۔ پہلے پارٹ میں جو امام صحیح بخاری کے جو رجال ہیں، روات ہیں، ان پر جو نقد تھا اس کا جواب دیا ہے، اور پھر امام بخاری پر جو اعتراض تھا ان کی شخصیت پر اور دوسری چیز، وہ بھی میں نے جواب دیا ہے۔ تو پوری ڈیٹیل میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو میرا آرٹیکل آپ پڑھ لیں، جس میں بلا وجہ امام بخاری یا صحیح بخاری یا روات پر جو ہے نقد ہے۔ باقی صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص حدیث کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کو پیش کرے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، شیخ خاص بات شکیل یہ اور ہے کہ گویا یہ لوگ امام بخاری کو جو اہل حدیث سمجھتے ہیں، کم سے کم الحمدللہ، تو ہاں، یہ یہ اس سے بات ہے، تو پتہ ہی چلتا ہے۔ جب بھی ان کے کسی مسئلے پہ نقد کرو تو یہ امام بخاری کا نام بڑی حقارت سے پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی فضائل اعمال پہ رد کرتا ہے نا، تو بتائیے ریئیکشن میں جو جا کے صحیح بخاری پہ رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو عقل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ خود تو صحیح بخاری ان کے یہاں حجت ہے نا، صحیح بخاری ان کے یہاں دلیل کی کتاب ہے، بلکہ فضائل اعمال میں بہت ساری روایتیں ان کے صحیح بخاری سے ماخوذ ہیں۔ تو صحیح بخاری پہ نقد کرنے کی کیا تو کیا بھائی، فضائل اعمال پہ جھوٹی من گڑت حدیث ہے، خود فضائل اعمال کے مصنف نے خود لکھ رکھا ہے یہ جھوٹی حدیث ہے، من گڑت ہے، خود لکھ رکھا ہے، عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس پہ اگر کسی نے نقد کر دیا تو ریئیکشن میں آ کے جا کے صحیح بخاری پہ نہ کرنا، یہ بہت بیوقوفی والی بات ہے۔ وہ اس لیے کہ امام بخاری کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، تو ایسے ہی الحمدللہ امام موقع بخاری اہل حدیث تھے۔ ایسے ہی موقع پہ بیوقوفی کی بات نکل آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف کیوں کہتے ہو؟ ہاں، صحیح بخاری پہ نقد کرنا، اور ہر آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے نا۔ آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مقلد ہوں، وہ فقہی مسائل میں بھی استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جا رہا ہے وہ صحیح بخاری پہ نقد کرنے کے لیے، جس میں مقلد تو دور کی بات ہے، جو طلبہ ہیں بلکہ جو علماء ہیں
اس میں عام علماء کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ اس صحیح بخاری پہ جا کے نقد کریں. اس درجے کا علم چاہیے, اس درجے کی مہارت چاہیے کہ صحیح بخاری کی کسی روایت پہ جا کے آپ کلام کریں. تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے, اپنی حد دیکھنا چاہیے کہ آدمی کتنے پانی میں ہے. شیخ شکیل چھوٹا سا اور ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ ابھی آپ کے سوال کا دوسرا جو شق ہے اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے. جو بھائی نے پیش کیا کہ کچھ حدیثیں جو قرآن سے مخالف ہیں یعنی ٹکراتی ہیں, کوئی حدیث نہیں ہے صحیح جی. بخاری میں, کوئی بھی حدیث نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, دونوں وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ٹکرا سکتی ہے. یہ تو اگر کوئی دعویٰ کرتا نا, بھائی دعویٰ تو لوگوں نے یہ بھی کیا کہ قرآن کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. غیر مسلم لوگ دعویٰ کرتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں, تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ صحیح بخاری کی بات قرآن سے ٹکراتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.